حضور ایسا لگتا ہے کہ شیطان بڑی انفلوئنسنگ چیز ہے، پورے معاشر کی طرف نظر دوڑائیں، ہر طرف شیطانی کام ڈیرے ڈالے نظر آتے ہیں، کفر ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، رسومات ہیں، گناہ مختلف روپ دھار دھار کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس قدر ہم اس گناہوں کے جال میں ٹریپ ہو چکے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم گناہ کو چھوڑیں گے تو یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہے، کاروبار، دوست یار، اور کچھ کیسز میں تو گھر بار بھی چھوٹ جائے گا۔ تو اب اس طرح درویش بن کے تو رہا نہیں جا سکتا سوسائٹی میں، اتنا ماڈرن کام ہو گیا ہے، ایوری تھنگ از آن یور اسکرین، ایوری تھنگ از ان یور پاکٹ، ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف یو۔ تو کوئی آسان سی ٹپ حضور بتائیے کہ زندگی بھی بسر ہو جائے اور اسلامی انداز سے بسر ہو جائے اور گھر بار بھی نہ چھوڑے۔ دیکھیں، شیطانی کام نہیں کرے تو بندہ درویشی بن جائے، ایسی بات تو یقیناً نہیں ہے۔ اب یہ محققین ہوتے ہیں جو ریسرچ کے اندر بڑے ڈوب جاتے ہیں نا، مہینوں بعض اوقات برسوں خلوتوں میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں، یا جو دیانتداری کے ساتھ اپنی صحیح جو ان کی جاب ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پروفیسر ہے، پروفیسر کا کام دیانتداری سے پڑھانا اور جو پڑھانا ہے اس کی اچھی تیاری کرنا، ٹھیک۔ اب اگر وہ اچھی تیاری کرے گا تو اس کے لیے بھی اس کو وقت چاہیے، اور اس نے پڑھانا ہے اس کے لیے بھی وقت چاہیے، ریلیکسیشن کا ٹائم اس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ تو پروفیسر مست نہیں ہوتے، سائنسدان جو سائنسی ایجادات کے اندر لگتے ہیں اور سر اٹھانے اور کھجانے کی فرصت نہیں ہوتے، یہ درویش نہیں ہوتے، یہ بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی شیطانی کاموں میں نہیں پڑے ہوتے۔ جو آدمی اپنے بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشات کی قربانی دیتا ہے نا، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، مسلمان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد بیان کیا، جب ہم اس مقصد کے لیے دیگر چیزوں اور خواہشات کی قربانیاں دیتے ہیں تو اسے مستی اور درویشی نہیں کہا جائے گا، اسے سمجھداری اور عقل مندی کہا جائے گا۔ اب ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی تم کہو کہ بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے، مراد یہ کہ اس کے زندگی کے تمام افعال بھی اللہ کے لیے ہوں اور مرنے کی تیاری بھی اس کی اللہ عز و جل کے لیے ہو۔ اب ہم ایک مقصد وہ ہوتا ہے جو ہم اپنا ڈٹرمن کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کھلاڑی نے کھیل کا کیا، محقق نے ریسرچ کا کیا، سائنسدان نے سائنسی ایجاد کا کیا، حکمران نے اپنے نظام کو درست کرنے کا کیا، وہ اپنے ان مقاصد کی خاطر جو انہوں نے طے کیے۔ وہ تاش بھی چھوڑتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حکمران جناب تاش ہی کھیلتا رہتا، حکمران فلمیں دیکھتا رہتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے۔ اپنے مقصد کے لیے اگر حکمران اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتا ہے، اگر سائنسدان قربانی دے سکتا ہے، اگر ریسرچ اسکالر قربانی دے سکتا ہے، اگر کھلاڑی قربانی دے سکتا ہے، اگر طالب علم قربانی دے سکتا ہے۔ طالب علم رات کو ڈرنک نہیں کرتا کہ صبح کلاس جانا ڈرنک کر لو، رات 4 بجے تک فلمیں نہیں دیکھتا، تاش نہیں کھیلتا، وہ بے حیائی والے کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اگلے دن کی کلاس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنے مقصد کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے سمجھداری، اور یہ وہ مقاصد جو اس نے طے کیے، تو وہ مقصد کہ جو خدا نے ہمارے لیے طے کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، وہ مقصد قطعی طور پہ دنیا کی ہر مخلوق کے مقصد سے بڑھ کر ہے کہ وہ خدا نے مقرر کیا ہوا۔ اب اگر اس مقصد کے لیے کہ ہماری زندگی خلاف اطاعت خدا و رسول نہ ہو بلکہ مطابق اطاعت خدا و رسول ہو، جب یہ مقصد ہے تو اب اس مقصد کے لیے اگر کوئی شیطانی خواہشات کی، لذات کی اور ایکٹیویٹیز اور مصروفیات کی قربانی دیتا ہے تو پھر یہ سمجھدار بندہ ہے، یہ مست و درویش نہیں ہے۔ فرق وہاں پر آتا ہے کہ جب آپ کسی شے کو مقصد بناتے ہیں اور نہیں بناتے۔ جس نے مقصد بنا لیا آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کے لیے قربانیاں کوئی چیز نہیں۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی ساری زندگی مل ملا کے کتنی ہوگی؟ 70 سال کی، ساری زندگی مل ملا کے 70 سال کی، 70 سال قربانیاں دے دیں اور 70 کھرب سال سے بھی لمبی زندگی ہمیں مل جائے گی، آسائشوں والی، نعمتوں والی، لذتوں والی، مزوں والی، راحتوں والی، خوشیوں والی، خوشحالیوں والی، صحت والی، عافیت والی۔
تو بتائیے 70 سال کی قربانی دے کے اگر 70 کھرب سے بھی زیادہ لمبی زندگی ملتی ہے تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ اس زندگی کو تباہ کر دیا جائے اور اس کو سیٹ کر لیا جائے؟ تو چونکہ لوگوں نے آخرت کو اپنا مقصد نہیں بنایا ہوتا، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یار کیسے قربانی دے، جبکہ یہی لوگ جب اپنے دنیاوی کام کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں قربان کرتے ہیں تو سارے لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ ایک طالب علم کو بولا جائے آؤ کھیلو اور وہ بولے نہیں یار میرا کل پیپر ہے میں نہیں کھیلوں گا، تو سارے لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ سمجھدار اور کتنا محنتی طالب علم ہے۔ ایک سائنسدان ایسا ہی کرے تھے کہ یار کتنا یار اپنے ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام کے ساتھ، ورک کے ساتھ۔ ریسرچ اسکالر یہی کرے تو بڑی اس کی تعریف ہوگی، حکمران یہ کرے تو بولیں دیکھیے یار عوام کا کتنا خیر خواہ ہے، کتنا جو ہے نا یہ وہ ہے، ایک موٹیویٹڈ ہے اس کے لیے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے لیے، اپنی اس نے زندگی قربان کر دی اس نے ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح شراب تو نہیں پیتے تھے، وہ کھیلوں کے اندر تو نہیں لگے رہتے تھے، تاش واش تو نہیں کھیلتے تھے، یہ سارے کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی صحت بھی قربان کر دی، تو اس پہ ان کی تعریف کریں گے یا مذمت کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دیں۔ تو جب مقصد آدمی سمجھ لے پھر قربانی دینا مشکل نہیں ہوتا۔ پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب ذہن کے اندر آخرت کا مقصد ہی نہیں ہوتا، آخرت جب مقصود ہی نہیں ہے، یہ گول ہی نہیں ہے which have to be achieved، جب ذہن کے اندر وہ گول ہی نہیں ہے، وہ مقصد ہی نہیں ہے، تو لہذا اب لگے گا کہ یار دیکھو کتنی بے مزہ اور خشک زندگی گزار رہا ہے، تری نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کی زندگی میں مشروب مغرب نہیں ہے، ڈلتی ہوئی شاموں کے مزے نہیں ہیں اس کی زندگی کے اندر، تو بھائی وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ بھی بڑی سمجھداری کی زندگی گزارتے ہیں اور عقل مندی قرار پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آخرت کے لیے اور آخرت کی لذتوں اور راحتوں اور ابدی زندگی کے لیے دنیا کی ان چیزوں کی قربانی دیتا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے، وہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کر رہا ہے۔